آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کل مسلم صدقۃ۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نگاہ نبوت کا کمال دیکھیں کہ جدید ٹیکنالوجی تو وہ اب آئی ہے نا، مشینیں وغیرہ تو اب آئی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جسم میں کیا ہے، کون سی چیز کہاں ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا کمال ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا کہ جب بچہ 40 دن کا ہوتا ہے اس کا نصیب لکھا جاتا ہے، اس کا عمر وغیرہ لکھی جاتی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا کمال ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 360 جوڑ ہیں تمہارے جسم میں، تو ہر جوڑ پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور یہ تو مشکل بات ہے کہ 360 صدقے کیسے کریں کہ ہر جوڑ کے عوض صدقہ کریں؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسانی فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم فجر کی نماز پڑھ لو، یا فرمایا فجر پڑھ کے تم بیٹھے رہو، جب سورج طلوع ہو جائے تو تم 2 رکعت پڑھ لیا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم 2 رکعت پڑھو گے تمہارے 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں ہر انسان کے لحاظ سے صدقات کو بیان کیا گیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم کسی سے ملتے ہو، ملتے وقت تم مسکراتے ہو، تو آقا فرماتے ہیں یہ تمہارا مسکرانا بھی تمہارے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَآمَرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا کسی کو نیکی کا حکم دینا، یہ ضروری نہیں کہ آپ واعظ و نصیحت کریں، اگر آپ کسی ایک کو بھی نیکی کی بات بتاتے ہیں، کسی ایک کو بھی آپ برائی سے روک دیتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں یہ تمہارا عمل صدقہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح کریم آقا فرماتے ہیں وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ۔ اگر کوئی بندہ آپ سے راستہ پوچھتا ہے، یعنی کہ کوئی بندہ اگر ہمارے یہاں آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ فلاں بندے کا گھر کہاں ہے، تو آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس کا گھر اس گلی میں ہے وغیرہ، تو آقا فرماتے ہیں اگر یہ تم صحیح اس کو بتاؤ گے تو یہ تمہارے لیے صدقہ بن جائے گا۔ اسی طرح فرمایا وَنَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّادِ الْبَصَرِ۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نابینا شخص ہے جس کی بینائی نہیں ہے، اگر تم اس کی ہیلپ کرتے ہو، اس کی مدد کرتے ہو، تو یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے، صدقہ بن جاتا ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح فرمایا اگر کوئی شخص کسی نے پانی بھرا ہوا ہے، وہ پانی اٹھا نہیں سکتا، بالٹی اس نے بھری، بوتل اس نے بھری، اب وہ اٹھانے سے کیا ہے قاصر گئے، تو آقا فرماتے ہیں اگر تم اس کی مدد کر دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے، صدقہ بن جاتا ہے۔ تو ہر انسان کے لحاظ سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ تو آپ بخاری شریف کو سماعت فرمائیں، آقا فرماتے ہیں علی کل مسلم صدقۃ۔ دیکھیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کچھ فرمایا کہ یہ صدقہ ہے وہ صدقہ ہے، اور کچھ حدیثوں میں فرمایا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جس طرح فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ صدقۃ جاریۃ۔ آقا فرماتے ہیں کہ ہر انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ مند ہوتی ہیں، فائدہ دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا
صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ اب صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی آگے وضاحت فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں کہ علم ينتفع به، آقا فرماتے ہیں کہ مرنے والا ایسا علم چھوڑ جائے۔ اب دیکھیں ایک بندہ جب حافظ بنتا ہے نا تو صحیح اگر حافظ ہو تو وہ آگے ہزاروں لوگوں کو حافظ بناتا ہے، ہزاروں لوگوں کو وہ حافظ قرآن بناتا ہے۔ تو اب یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں چلتا رہے گا، تو اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ او والد صالح یدعو لہ، آقا فرماتے ہیں مرنے والا اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ جائے کہ اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اب اس حدیث پاک میں فرمایا جا رہا ہے کہ اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور اولاد کہے کہ یہ شرک ہے وہ شرک ہے، تو پھر وہ کیسے دعا کرے گی؟ پھر وہ دعا کیا کرے گی؟ تو آقا فرماتے ہیں مرنے والا اگر نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے اور اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے، حضور فرماتے ہیں یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک صورت یہ بھی بیان کی گئی ہے، سب سے بہترین صدقہ جو جاریہ ہے وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی مسجدیں ہیں۔ اب دیکھیں مسجد ایسی چیز ہے، مسجد ایسا گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ آپ اگر یہاں صدقہ دیتے ہیں، اگر آپ یہاں پیسہ خرچ کرتے ہیں تو تا قیامت آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی مسلمان کو دیتے ہیں، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، آپ کسی کی بھی مدد کرتے ہیں، لیکن آپ اگر مسجد میں خرچ کرتے ہیں تو قیامت تک نہ تو مسجد ختم ہوگی نہ آپ کا صدقہ ختم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو کریم آقا فرماتے ہیں علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ ضروری ہے۔ آپ کیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق آپ جس طرح بھی صدقہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آقا فرماتے ہیں پھر صحابہ نے عرض کی حضور یا نبی اللہ فمن لم یجد، حضور اگر کوئی بندہ صدقہ نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعمل بیدہ فینفع نفسہ ویتصدق۔ کریم آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا، صدقہ نہیں کر سکتا، علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے رزق حلال میں سے اپنے ہاتھ کی کمائی کرے، پھر اس کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یا فرمایا کہ اگر تم اپنے رزق حلال میں سے اپنے ہاتھ کی کمائی میں سے اپنے بچوں کو جو لقمے کھلاؤ گے وہ تمہارے لیے صدقہ بن جاتے ہیں۔ اب پھر صحابہ عرض کرتے ہیں حضور اگر کوئی بندہ یہ بھی نہیں کرتا کہ یعمل بیدہ فینفع نفسہ، کہ اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے قاصر گئے تو پھر کیا کرے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ۔ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اپنے ہاتھ سے کمائی نہیں کر سکتا تو پھر کسی مسلمان کی مدد کر دے، کسی مسلمان کی مدد کر دے۔ مدد جس طرح بھی آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، آپ زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ہوٹلوں میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہوٹل والے جو ہوتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ کوئی بندہ ان کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں چلو یار ٹھیک ہے۔ اور پہلے زمانے میں جو بزرگ ہوتے تھے ان کے پاس اگر کوئی آتا تھا نا بابا جی میں کم شروع کرن لگا تھے کیرا کام کرا، تو بابا جی اس کو کہتے تھے جا ہوٹل پا لے، جا ہوٹل پا لے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بابا جی فرماتے بھائی یار ہوٹل تو لگائے گا تو لوگ ایک تو کیا تو لوگوں کو کھانا کھلائے گا، اور یار کسی نہ کسی دن کوئی نہ کوئی بندہ ایسا آ جائے گا جو بیچارہ مجبور ہوگا، اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اور تو ایک دن بھی اگر کسی کو مفت میں روٹی کھلا دے گا اللہ تیرے رزق میں برکتیں ڈال دے گا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر کسی کی مدد کر دو۔ تو پھر صحابہ نے عرض کی حضور اگر کوئی بندہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ تو یہ وہی بات آ گئی کہ لوگوں کو پھر نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں فرمائی۔ پھر صحابہ نے عرض کی حضور اگر کوئی بندہ یہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی صدقہ نہیں دے سکتا، کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھ سے کمائی نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کرے؟
تو میرے محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی کمال بات میرے کریم نے ارشاد فرمائی، ویسے ہر بات کمال ہوتی ہے، تو پھر حضور نے فرمایا وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّ لَهَا لَهُ صَدَقَةٌ۔ حضور کریم فرماتے ہیں اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، یہ اس کے لیے صدقہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آخری آپشن کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تم نیکی کا حکم نہیں دے سکتے، برائی سے کسی کو روک نہیں سکتے، کم از کم اپنے آپ پر تو صدقہ کر سکتے ہو نا۔ تو کریم آقا نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو برائیوں سے بچاؤ، تو یہ تمہاری جان پر، یہ تمہارا اپنے آپ پر صدقہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ مجھے ہم سب کو اس حدیث پر عمل کریں۔